مان رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ یہ مہینہ اسلامی تقویم میں ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والے مہینے۔ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال کو ممنوع قرار دیا ہے اور ان میں عبادات اور نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار کی اہمیت۔ اسلام میں توبہ اور استغفار کا ایک خاص مقام ہے۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا توبہ اور استغفار کی ترغیب دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن مجید میں توبہ اور استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور تم سب اللہ سے توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ النور 31۔ یہ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ 222۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں توبہ کی اہمیت۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ترمذی سے۔ ایک اور حدیث میں اپنے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار توبہ کرے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہگار توبہ کریں۔ مسلم۔ یہ احادیث ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ ہم کسی بھی وقت اور کسی بھی حال میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ مان رجب میں توبہ اور استغفار کی خاص فضیلت۔ مان رجب کو توبہ اور استغفار کے لیے ایک خاص موقع سمجھا جاتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا پیش خیمہ ہے، اور اس میں نیک اعمال کرنے سے دل کو پاکیزگی اور روح کو سکون ملتا ہے۔ رجب کے مہینے میں عبادات کی اہمیت۔ مان رجب کو عبادات اور ذکر و اذکار کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اس مہینے میں توبہ اور استغفار کے ذریعے انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک دعا جو رجب کے مہینے میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے، لواموئے بے آرنو لینیا فنجبے او اشبینے اوے بے لنغنیار میں زینے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ توبہ اور استغفار کے فوائد۔ اللہ کی قربت۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ 2 گناہوں کی معافی۔ یہ عمل انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسے پاکیزہ بناتا ہے۔ 3 دل کا سکون۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اسے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ 4 رزق میں برکت۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ 5 مصیبتوں سے نجات۔ توبہ اور استغفار انسان کو مشکلات اور مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا استغفار کی ترغیب دینا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول ذکر کیا گیا ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد میں برکت دے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ سورۃ نوح 10-12۔ توبہ کرنے کے شرائط۔ توبہ کرنے کے لیے چند شرائط ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 1 گناہ کا اعتراف۔ انسان کو اپنے گناہ کا اعتراف کرنا چاہیے۔ 2 نادم ہونا۔ دل سے اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا ضروری ہے۔ 3 گناہ چھوڑ دینا۔ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے۔ 4 اللہ سے معافی مانگنا۔ دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا ضروری ہے۔ 5 حقوق العباد کی ادائیگی۔ اگر گناہ کا تعلق کسی دوسرے انسان کے حق سے ہو تو اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ مان رجب میں استغفار کے عمل۔ 1 نماز توبہ۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ 2 کثرت سے استغفار۔ روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ۔ 3 صدقہ و خیرات۔ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں۔ 4 قرآن کی تلاوت۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس پر غور و فکر کریں۔ 5 ذکر و اذکار۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ
اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ نتیجہ مان رجب ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر غور کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو سنواریں۔ یہ مہینہ توبہ اور استغفار کے لیے بہترین وقت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ آمین۔ مان رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور یہ مقدس مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق رجب کے مہینے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ عبادت، توبہ اور استغفار کے لیے بہترین وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی جانب رجوع کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ مان رجب کی فضیلت رجب کو 4 محترم مہینوں میں شامل کیا گیا ہے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ التوبہ 9:36 میں آیا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں رجب، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم شامل ہیں۔ رجب کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مشق و المصاب، توبہ اور استغفار کی اہمیت۔ توبہ اور استغفار کا مطلب ہے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ قرآن و حدیث میں توبہ کی بارہا تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف تیزی سے دوڑو اور اس جنت کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی وسعت جیسی ہے۔ العمران 133۔ توبہ کی شرائط۔ توبہ کے قبول ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ 1 گناہ پر حقیقی ندامت۔ 2 گناہ کو فوراً ترک کرنا۔ 3 اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ معافی مانگنا۔ 4 آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ 5 اگر کسی کا حق ضائع کیا ہے تو اسے واپس کرنا، معاف کروانا۔ مان رجب میں توبہ کا اہتمام۔ مان رجب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں نیک اعمال کی کثرت اور گناہوں سے توبہ کرنا نہایت فضیلت کا باعث ہے۔ استغفار کے الفاظ۔ مان رجب میں یہ دعائیں کثرت سے پڑھنی چاہئیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی الہم اغفر لی و ارحمنی و تب علی انک انت التواب الرحیم۔ راتوں کی عبادت۔ مان رجب کی راتوں میں قیام کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا باعث اجر ہے۔ خاص طور پر اس شب معراج کو نفل عبادات، قرآن کی تلاوت اور استغفار کے ذریعے گزارنا مستحب ہے۔ توبہ کے فوائد۔ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ 2 گناہوں کی معافی۔ سچی توبہ سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 3 دل کا سکون۔ توبہ کرنے سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ 4 جنت کی بشارت۔ قرآن و حدیث میں توبہ کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے کہ رجب میں دیگر نیک اعمال۔ مان رجب میں توبہ اور استغفار کے ساتھ دیگر اعمال بھی انجام دیے جا سکتے ہیں۔ 1 روزے رکھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ رجب میں روزہ رکھنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔ 2 صدقہ و خیرات، غریبوں اور مستحقین کی مدد کرنا۔ قرآن کی تلاوت۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت اور غور و فکر کرنا۔ 4 ذکر و اذکار، یا اللہ کے اسماء الحسن اور درود شریف کی کثرت کرنا۔ توبہ کی تاخیر نہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ النوری 31۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر انس ان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ ترمذی۔ مان رجب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اللہ کے حضور جھک جائیں۔ توبہ کی قبولیت کا وقت محدود ہے، اس لیے ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اختتامیہ۔ مان رجب توبہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے گناہوں سے